السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور سب خیریت ہے؟ گستاخی معاف کیجیے گا، میں اس شاعر اسلام کے بارے میں گستاخی کرنے جا رہا ہوں جسے لوگ دلبر شاہی کے نام سے جانتے ہیں۔ ہم کو تو یہ لگتا ہے کہ اب وہ نعت پڑھنا بند کر دیں، اس لیے کہ نبی کے شان میں نعت پڑھنا وہ پاک مقدس اسٹیج جس پر بڑے بڑے عالم دین، شہرا و فقراء بیٹھتے ہیں، ہم کو تو لگتا ہے کہ یہ نعت جو پڑھے ہیں وہ نشے میں ہو کر پڑھے ہیں۔ ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ ایسا تو نہیں کہ انہوں نے ڈرنک کیا ہو اور اس کے بعد اسٹیج پروگرام کر رہے ہیں۔ آپ کو کیا حق ہے کسی کے بارے میں، اور وہ بھی وہابیت پر کچھ بولنے کا؟ کیوں بولتے ہیں آپ؟ یہ بھڑکاؤ باتیں، وہابیت کو توڑ دو، مموڑ دو، کھسوڑ دو، گھسیٹ دو، رگڑ دو، پھوڑ دو، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آپ نے اسلام کہاں سے سیکھا؟ آپ کی دستار بندی ہوئی کہاں سے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کی دستار بندی کہاں سے ہوئی جناب؟ آپ نے نعت پڑھنا شروع کیا اور میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کو عزت دینا شروع کیا، تو آپ دوسرے کی عزت سے کھیلنے لگے۔ بند کیجئے ڈھکوسلا، یہ ڈرامہ، اس لیے کہ اس کے لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی، کب برس جائے پتہ نہیں۔ بالکل آپ اس بات کو چھوڑ دیجئے۔ کہہ تو میں بہت کچھ سکتا آپ سے، لیکن مجھے اپنے رب سے ڈر ہے، آپ سے ڈر نہیں ہے، اپنے رب سے ڈر ہے۔ زبان میری بھی خراب ہو سکتی ہے آپ کے لیے، لیکن مجھے اپنے رب سے ڈر ہے۔ اس لیے بالکل اللہ کے واسطے ایسے الفاظ کو نہ پڑھیں۔ استغفر اللہ، آپ توبہ کریں، اللہ کے بارگاہ رسالت میں آپ توبہ کریں، اور ان سے بھی آپ معافی مانگیں جن کے بارے میں آپ کہنا شروع کیا۔ ہم ایک دوسرے کے خلاف جا رہے ہیں، آپس میں ہی بٹ رہے ہیں ہم۔ میں بھی نعت پڑھتا ہوں، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ ایک بار جس بستی میں چلا گیا، اس بستی میں مجھے نہیں لگتا کہ دوبارہ کسی بھی 40 کے موقع سے بھی کوئی اگر فاتحہ وغیرہ کرائے، میلاد وغیرہ کرائے، تو ایسا نہیں ہے کہ ہم کو نہیں پوچھے۔ ایک بار جاتا ہوں میں، اللہ کا کرم ہے، لیکن کبھی بھی ایسا نہیں پڑھتا، ایسے کلام کو نہیں پڑھتا جس سے آپس میں اختلاف ہو۔ کیا پڑھتے ہیں آپ؟ استغفر اللہ، ایسا مت پڑھیں۔ دل میں کرودھ آتا ہے، اس طریقے کی باتیں آتی ہیں، دل ٹوٹ سا جاتا ہے کہ ہم لوگ کر کیا رہے ہیں بھائی جان، کیا کر رہے ہیں میرے بھائی؟ اس پر آپ معافی مانگیں، ایسے باتوں پر کہ وہابیوں کو توڑ دو، گھسوڑ دو، مموڑ دو، لسوڑ دو، پھوڑ دو، یہ کیا ہے یہ سب؟ میں تو آپ کے نعت کو سنا کرتا تھا، آپ سے کچھ سیکھا کرتا تھا۔ یہ آپ کا چھوٹا بھائی آپ سے کچھ سیکھا کرتا تھا، لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ سے سیکھ رہا تھا، تو کیا سیکھ رہا تھا میں؟ آپ سے کیا سیکھ حاصل کر رہا تھا میں گمراہیت کی طرف جا رہا تھا۔ آپ کا نعت میں پڑھتا تھا، بغیر آپ کی اجازت آپ سے لیتا تھا، نقل کرتا تھا، اس کو میں پڑھا کرتا تھا،
لیکن شاید اب یہ ہم سے نہ ہو۔ آپ کو معلوم ہے کہ کتنے تھو تھو ہو رہی ہے آپ کے اوپر، کتنے سارے کمنٹس آ رہے ہیں، کتنے برے برے کمنٹس آ رہے ہیں۔ یہ آپ نے سوچا اس بات کو؟ بالکل نکال دیجئے دل سے، بالکل یہ سب نکال کے پھینکیے۔ ایک دوسرے کے بارے میں کرودھ رکھنا، بغض رکھنا، حدث رکھنا، کینہ، یہ سب نکال کے پھینکیے اور اللہ کے بارگاہ میں توبہ کیجئے۔ توبہ کیجئے کہ اے اللہ، جو ہم کر رہے تھے اب تک وہ نہیں کریں گے۔ ہم سچے دل سے اپنے نبی کو راضی کرنے کے لیے پڑھیں گے، آنکھیں بند کر کے پڑھیں گے، نبی کے عشق میں پڑھیں گے، ہم ان کا دیوانہ بن کے پڑھیں گے۔ اور دیوانہ کہیں نہ کہیں ہوتا ہے، اور دیوانہ کبھی کبھی ہوتا ہے، کہیں کہیں ہوتا ہے۔ اور دلور شاہی صاحب، میرے بڑے بھائی جان، دیوانہ اگر زمین پر ہو تو روزانہ میلہ، اور دیوانہ زمین میں ہو تو سالانہ میلہ، لیکن لگا رہتا ہے میلہ۔ تو دیوانے بننے کی کوشش کیجئے اور دیوانوں کے شان میں نعت پڑھا کیجئے، سمجھے؟ گستاخی ہو جائے تو چھوٹا بھائی سمجھ کے معاف کیجئے گا، معذرت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔